اس سے پہلے بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی۔ اب مزید اولاد کی تربیت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلاؤ۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں اور گھر کے لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ زبان وہ سنتا رہتا ہے، 1 سال 1.5 سال تک سنتا رہتا ہے۔ اس کی زبان کے نیچے 2 گول گول غبارے کی شکل میں چمڑا نکل آتا ہے، اس کے بعد اس کی زبان چلنے لگتی ہے۔ تو بچہ اچانک اپنی زبان سے، توتلی زبان سے کچھ نہ کچھ بولتا ہے، اور وہ کیا بولتا ہے؟ گھر والوں کی جو زبان ہے وہی بولتا ہے۔ گھر والوں کی زبان بچے کو کس طرح یاد ہے؟ کیونکہ وہ ماں کی گود میں رہا، اسی میں پلا بڑھا ہے، تو وہ بچہ ماں کی گود میں رہتے ہوئے اور گھر میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 1.5 سال کے زمانے میں جو کچھ بھی سنا اس کے دماغ میں وہ ساری باتیں جمع ہوتی رہیں، اور جیسے ہی اس کی زبان چلنے لگتی ہے تو وہ بچہ اسی زبان میں بات کرنا شروع کرتا ہے۔ انگریز کا بچہ انگریزی میں بات کرتا ہے، تیلگو کا بچہ تیلگو میں بات کرتا ہے، گجرات کا بچہ گجراتی میں، اردو والا اردو زبان میں الفاظ ادا کرنے لگتا ہے آگے پیچھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلاؤ، یعنی بچہ جب بولنے لگ جائے تو اس کو کلمہ سکھانا اور کلمے کا معنی بھی اس کو بتلانے کی کوشش کرنا۔ صرف کلمہ پڑھ لیا تب بھی کافی ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہے کلمہ، اور آگے محمد الرسول اللہ یہ پورا ملا کر کے اول کلمہ ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہلایا جائے یہ بھی کافی ہے، یا پورا اول کلمہ بچے کو کہلایا جائے تو اچھا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے کے دل و دماغ میں اس کلمے کا اثر ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ مرنے والے کے سامنے زور زور سے پڑھنا شروع کرو،
تاکہ تمہارے پڑھنے سے وہ سن کر خود سے پڑھنے لگ جائے۔ مرنے والے سے نہیں بولنا کہ تم پڑھو، بلکہ خود پڑھتے رہنا زور زور سے۔ اس کو سن کر وہ مرنے والا سکرات کے عالم میں جو ہے وہ خود بخود پڑھنے لگ جائے گا۔ تو دیکھیے، بالکل شروع میں بچہ جب پیدا ہوا اس کے کان میں اذان اور اقامت، اور بچہ جب بولنے لگے لا الہ الا اللہ اس کو سکھایا جائے، اور وہی بچہ بڑا ہو کر کے جب مرنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ تلقین کی جائے۔ تو اس سے اس کی پوری زندگی پر اثر ہوگا، اور موت کے وقت اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ یعنی باپ جو اپنی اولاد کو سب سے بہتر تحفہ اور گفٹ دیتا ہے، وہ کون سا گفٹ ہے؟ حسن ادب، یعنی ڈسپلین اور اچھے اخلاق۔ یہ سب سے بڑا گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے باپ کی طرف سے۔ چاہے باپ اس کو پیسہ دے، کپڑا دے، گاڑی بنگلہ، گھر، مکان، فیکٹری، کمپنی سب بنا کر کے دے دے، لیکن باپ نے اس کو ڈسپلین نہیں سکھایا، اچھے اخلاق اس کو نہیں سکھایا، اچھی عادتیں اس کو نہیں سکھایا، تو سب کچھ دینے کے باوجود اس نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا۔ باپ کو چاہیے کہ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ڈسپلین سکھائے، ادب کے ساتھ رہنا سکھائے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھی عادتیں سکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور تربیت کے ذریعے ان کو اچھا ادب سکھاؤ، اچھے ادب سے آراستہ کرو۔ اپنی اولاد کا اکرام کرنا، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی عزت کرے، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹا یا بیٹے کی شکل میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی چیز کا اکرام کرنا، عزت کرنا۔ دنیا میں بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد کو ترس رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے، لہٰذا اس کی عزت کرنا، اکرام کرنا۔ ماں باپ خود اپنی اولاد کی عزت نہ کرے تو پھر دنیا والے اس کی عزت کہاں سے کریں گے؟ اور ماں باپ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق اور ڈسپلین سے آراستہ کرے، ان کو ڈیکوریٹ کرے، ظاہری اعتبار سے کپڑے پہناتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، اس کو خوبصورت دکھنے کے لیے بچے کو نہلانا، یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کو ڈسپلین نہیں سکھایا، ادب نہیں سکھایا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، آنے جانے کا طریقہ نہیں سکھایا، تو کیا فائدہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہو ابناء 7۔
اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بچہ یا بچی 7 سال کے ہو گئے تو ان کو نماز کا حکم کرنا، آرڈر دینا کہ نماز پڑھو۔ لڑکا ہے تو باپ یا بڑا بھائی اس کو مسجد لے جائے، لڑکی ہے تو ماں یا بڑی بہن اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے نماز پڑھوائے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور بچوں کو پٹائی کرو، اور بچوں کی پٹائی کرو جب کہ وہ 10 سال کے ہوں۔ یعنی بچے اگر 10 برس کے ہو گئے اور نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کی اس کوتاہی پر سزا دینا، ہلکی پھلکی پٹائی کرنا، ان کو مارنا۔ نماز کو کیوں نہیں گیا؟ ڈر بٹھانا، کبھی مارا، کبھی ڈر بٹھایا، کبھی ان کو کھانے میں کم دیا، پاکٹ منی کم کر دیا، اس طرح ان کو ڈر بٹھانا۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ بہت امپارٹنٹ بات ہے، 10 سال کی عمر میں بچوں کا بستر الگ کر دینا۔ بعض روایت میں 7 سال کی بھی بات آتی ہے، تو 10 سال کی عمر اگر آ گئی تو بچوں کا بستر الگ کر دینا۔ 2 بھائی ہیں، 2 بچے ہیں، دونوں کا بستر الگ الگ ہونا، اوڑھنے والا کمبل دونوں کا الگ الگ ہونا، تکیہ دونوں کا الگ الگ ہونا۔ لڑکا اور لڑکی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنا، الگ الگ ان کو سلانا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بچی اگر بڑی ہو گئی، 10 سال کے قریب ہو گئی، تو پھر باپ کے ساتھ اس کو نہیں سونا۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے باپ کے ساتھ میں وہ بیٹھ سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے باپ کے ہاتھ پہ سو گئی، ٹھیک ہے، لیکن مستقل باپ کے ساتھ میں اس کو نہیں سونا ہے۔ اب بچی ہے، وہ لڑکی ہے، عمر بڑی ہونے والی ہے، تو اس کو الگ سلانا۔ ماں باپ اپنے ساتھ میں ایک ہی بستر پر 10 سال کے بچوں کو، بچیوں کو نہیں سلانا۔ ماں بھی جو ہے 10 سال کے لڑکے کے ساتھ میں ایک ہی بستر پر نہیں سونا، درمیان میں آڑ رکھنا۔ تو بچوں کو بھی 10 سال کی عمر میں الگ الگ بستر پر سلانا، یا ایک ہی بستر ہے تو بیچ میں آڑ بنانا، تکیہ وغیرہ رکھ دینا، دور دور سلانا ان کو، دونوں کا بیڈ شیٹ الگ ہونا۔ یا ایک کی عمر ہو گئی 10 سال، دوسرے کی ہے 6 سال، تب بھی الگ الگ رکھنا، 10 سال والے کو 6 سال والے سے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لڑکی اگر پیدا ہوتی تو مکہ مکرمہ کے کافر ان کو لے جا کر کے مٹی میں زندہ گاڑ کر کے آتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہوتی تو یہ خبر سن کر کے وہ لوگ، اپنا چہرہ ان کا پیلا ہو جاتا تھا، بڑی شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ لڑکی کا پیدا ہونا یا لڑکے کا پیدا ہونا یا اولاد کا بالکل نہ ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے، اللہ کی دی ہوئی وہ امانت ہے، نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا، اور اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک ہوتا تھا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، من ولدت لہ ابنۃ فلم یوزیہا ولم یہنہا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکورا ادخلہ اللہ بہا الجنہ۔
زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہونے پر باپ نے اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کو ذلیل نہیں کیا کہ تو لڑکی ہے، عورت پیدا ہو گئی گھر میں، اس کو ذلیل نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، اور لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہیں دیا، پریفرنس لڑکوں کو نہیں دیا، بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو ایک جیسا پالا، دونوں کو خرچہ برابر دیا، دونوں کو تعلیم بھی صحیح دلوایا۔ ہاں لڑکی ہے، اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی ضرورت کی ہے بس اتنی دلوایا، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ لڑکا ہے، اس کو آگے چل کر شادی ہونا ہے تو وہ بیوی بچوں کو پالے گا، اس لیے اس کو زیادہ پڑھایا، ٹھیک ہے۔ لیکن بالکل لڑکی کو تعلیم ہی نہیں دیا، تعلیم سے محروم کر دیا، ایسا نہیں۔ تو جس آدمی نے اپنی لڑکی کو تکلیف نہیں دیا، اس کو شرمندہ بھی نہیں کیا، اور لڑکوں کو اس لڑکی پر ترجیح بھی نہیں دیا، پریفرنس بھی نہیں دیا، بلکہ برابر دونوں کو عزت دیا، دونوں کو پالا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اس باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے! گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا یوں سمجھیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، بس اس میں سائن کا ہونا باقی ہے۔ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی خدمت کرو بچی کی، اچھا اس کو پڑھاؤ، جتنی ضرورت ہے 10 کلاس انٹرمیڈیٹ بس، یا چھوٹی موٹی نوکری جیسے ٹیچنگ وغیرہ ہے، TTC ہے، DSC ہے، اس کے لیے جتنی تعلیم چاہیے، یا آج کل لیڈی ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے تو ڈاکٹری والا پڑھا دیا، اگر بچی اچھی پڑھتی ہو ٹھیک ہے، پردے کے ساتھ پڑھائے۔ تو گھر میں بچی کا ہونا جنت کی ایک ضمانت ہے، اس کے ساتھ اگر باپ اچھا برتاؤ کرے، ماں اچھا برتاؤ کرے، اور وہ خوش ہو کر کے بچی یہاں سے جائے شادی ہو کر، تو ماں باپ کے لیے وہ جنت کا سبب ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلیا من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ جس آدمی یا جس عورت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو یہ بیٹیاں ان کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ بیٹیاں کیا ہے؟ دوزخ سے بچاؤ کا سامان ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے! ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے اوپر اپنا شفقت والا ہاتھ پھیرنا، پیار و محبت کے ساتھ ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا۔ لڑکی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 2 لڑکیوں کا وزن اٹھائے، یعنی ان کی ذمہ داری کو سنبھالے، ان کا نان و نفقہ، کھانا پینا، خرچہ وغیرہ اٹھائے، اور ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغہ ہو جائیں دونوں لڑکیاں، تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے کہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ حضور نے 2 انگلیاں دکھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی 2 بچیوں کا وزن اٹھائے، ان کی ذمہ داری کو سنبھالے، ان کی پرورش کرے، صحیح سے تعلیم و تربیت کرے، اور وہ بالغہ ہو جائیں،
اور ان کی شادیاں کرا دے، بعض روایت میں یہ بھی ہے اچھی جگہ دیکھ کر، تو وہ باپ اور وہ بچیاں تو وہ باپ اور میں یعنی حضور قیامت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے قریب یہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی ہے، یعنی ان کو میرے پاس آنے جانے میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی میرے پاس آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں اور وہ لوگ رہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات او اختین او بنتین فادبہن واحسن الیہن وزوجہن فلہ الجنہ۔ کیا فرمایا کہ جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں یا کسی کی 3 بہنیں ہوں یا 2 ہی بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کا وزن اٹھائے یعنی ان کی ذمہ داری سنبھالے، کھانا پینا خرچہ اٹھائے اور ان کو بڑا کرے، وہ بالغہ ہو جائیں تو پھر ان کی شادیاں کرا دے اچھی جگہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اگر بڑا بھائی ہے اور وہ اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا یا باپ ہے لیکن وہ کما نہیں سکتے، معذور ہو گئے یا باپ نے چھوڑ دیا ہے، جو بھی ہو، باپ نہ ہونے کی وجہ سے بڑا بھائی اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہے، ان کا خرچہ اٹھاتا ہے اور ان کی شادیاں وغیرہ کراتا ہے اچھی جگہ، اور تعلیم و تربیت بھی ان کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ خود ہمارے مدن پلی میں ایسے باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ چلا گیا، شراب پینے والا تھا یا اس کا تعلق کسی اور سے ہو گیا اس لیے وہ چلا گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے، جو گھر کے بڑے بھائی ہیں وہ خود ان سب کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کولی مزدوری کرتے ہیں، میکینک کا کام کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ان کی شادیاں بھی کراتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس بشارت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو کھلانے پلانے کی وجہ سے، ان کے پردے کا خیال کرنے کی وجہ سے، ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اور اچھی جگہ ان کی شادی کرا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بڑے بھائی کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو عورت کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، چاہے انسان مرد ہو یا عورت ہو، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اصل نیکی دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت ولیہ بن جائے تو 100 مردوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو کسی کے گھر میں اگر لڑکی ہوئی ہے تو اس آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں تو جنت کا سامان آ گیا ہے، اب میں اس کی اچھی دیکھ بھال کروں گا، اچھا کھلاؤں گا پلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ کچھ چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اب آگے دیکھیے سبق نمبر 17، سبق نمبر 17، رکوع سے متعلق فضائل۔ رکوع سے متعلق فضائل، نماز کے فضائل چل رہے تھے، بالکل نیت باندھنے سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر، انشاءاللہ یہ آگے ایسے ہی چلتا رہے گا، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سیکھتے رہیں گے۔ رکوع سے متعلق فضائل۔ رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تو آپ کے پیچھے ایک آدمی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پڑھا۔ کیا معنی اس کا؟ اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں جو پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابھی ابھی نماز میں کون بول رہا تھا؟ پیچھے یہ دعا کون پڑھ رہا تھا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو اس شخص نے عرض کیا، میں تھا اللہ کے رسول، میں پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کون پہلے لکھے۔ اب دیکھیے مسئلہ سمجھیے، کتنی فضیلت والی یہ دعا ہے۔ جب آپ لوگ رکوع سے سر اٹھاتی ہیں تو کیا پڑھتی ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد سیدھا کھڑی ہو جانے کے بعد کیا پڑھتی ہیں؟ ربنا لک الحمد یا پھر ربنا ولک الحمد۔ اب اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نے اس نماز میں سر اٹھایا رکوع سے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھی۔ ربنا ولک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھی۔ تو حضور نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، نماز پوری ہو جانے کے بعد پوچھا، ارے بھائی یہ دعا کون پڑھ رہا تھا؟ تو جو صحابی پڑھ رہے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، اچھا تم پڑھ رہے تھے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا، بلکہ 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک فرشتہ جلدی کر رہا تھا کہ وہ اس کلمے کے ثواب کو لکھے نام اعمال میں۔ میں لکھوں گا لاؤ اس کا ثواب کر کے پوٹی آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس دعا کا کہ فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے کہ ارے مجھے دے دو یہ ثواب، میں لکھوں گا۔ بڑا زبردست اس نے کلمہ پڑھا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو رکوع سے جب آپ لوگ سر اٹھائیں تو صرف ربنا لک الحمد کہیں، یہ بھی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دعا بھی اگر پڑھ لیں تو بہت ثواب ملے گا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا بھی اگر آپ یاد کر لیں اور ہر نماز میں فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، اس کو پڑھا کرے رکوع سے اٹھنے کے بعد، انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں اور زیادہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا عورت سے کا تو بازو گھر والے نے ہمیں تمہیں بیٹھ لے ہی نہ سنتے ہی نہ، ساری عورتیں سب سے پوچھا جائے گا قیامت میں۔ غور سے سننا یہ بات، قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے
اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہیں کیا ساڑیاں پہن لیں، گلے میں کیا مالان ڈال لیں، کیا کھانا پکا کھائے ہیں، گھر میں کیا سامان ہے، یہ سب نہیں. اور عورتیں سب اسی کی فکر میں رہتی ہے. میری ساڑی ایسی نے ہے، فلاں کی بہت اچھی ہے، اس کے مالاں بڑے اچھے ہیں، کون سی مول لگاتے ہیں کہ ہمارے مالاں کیا بھی اچھے نہیں. عورتیں خالی اس کی فکر میں ہیں جس کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا. جس چیز کے بارے میں قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا عورتیں اس کی فکر میں ہیں، اور جس چیز کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی پوچھتے ہی نہیں. گھر میں کوئی عورت آتی ہے، کیا آپا اچھے ہیں کی کیا پکائے، یوٹیوب میں دیکھو فلاں مٹھا بنائی، فلاں کھانا بنائی، اچھا یہ ساڑی بڑی اچھی ہے، کون سی مولے کا ہے، ایچ باتا. کیا آپا خیریت سے ہی، نماز پڑھ لی ہے نہیں ابھی ظہر کی ٹائم ہوگا نا، یہ کون بھی پوچھتے نہیں. تسبیح کیا تو پڑھے کیا صبح میں 3 تسبیحات، یہ نہیں پوچھتی. قرآن کیا تو پڑھے کیا، یہ نہیں پوچھتی. قیامت میں سب سے پہلے عورت سے کیا پوچھا جائے گا، اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی نماز کا حساب دو. تم بالغ کب ہوئی، بڑی کب ہوئی تم، اس وقت سے لے کر روح نکلنے تک، مرنے تک کتنی نمازیں ہوئی، کتنے سال آئے، کتنے مہینے آئے، کتنے دن آئے، کتنے دن تم پاک رہی، اور تمہارے اوپر اتنی نمازیں فرض تھی اور واجب الوتر ہے، اور دن بھر کی 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے. لاؤ حساب. نماز کے بارے میں وہاں پوچھا جائے گا، پہلے فرض کے بارے میں، پھر وتر کے بارے میں، پھر سنت مؤکدہ کے بارے میں. اور عورتیں نماز کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتی. بڑی عجیب بات ہے. نماز کی فکر کرنی چاہیے. عورتیں گھر کے اندر رہتی ہے، مرد کو اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا کام چھوڑ کر مسجد میں جانا پڑتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے. ان کو ٹائم فالو کرنا پڑتا ہے. جتنی بجے ٹائم ہے نماز کا اسی ٹائم پر ان کو مسجد میں جانا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا، وہاں انتظار کرنا پڑتا. اور امام صاحب وہ نماز 10 منٹ میں پڑھائیں گے تو 10 منٹ کھڑے ہونا، 15 منٹ میں پڑھائیں گے تو 15 منٹ کھڑے ہونا. اس کے بعد دعا ہے، پھر سنتیں وغیرہ پڑھنا. عورت کو کیا ہے، جب چاہے وہ عورت اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہے. نماز کا ٹائم جیسے ہی ہوا اس وقت سے لے کر وہ ٹائم ختم ہونے کے درمیان کیا عورت کے پاس 15 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے؟ 5 منٹ وضو کرنے کے لیے، 10 منٹ نماز کے لیے، اتنا بھی نہیں عورت کے پاس ٹائم. ہر نماز کے لیے 15-20 منٹ بھی عورت نہیں نکال سکتی. گھر میں کام و کاج کرتے ہوئے کیا اتنا بھی ٹائم نہیں؟ جس دن گھر میں پانی چھوڑا اس دن نماز غائب، پورے بوکے لے کے بیٹھ جاتی، پورے کپڑے لے کے بیٹھ جاتی، دھوتے چھڑتی. نماز گماز سب معاف ہے، کپڑے دھونا ہے. بھائی نماز پڑھو، کپڑے دھونا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. مرد نماز کے لیے اٹھ کر چلا جاتا ہے، عورت بستر میں سو رہی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں. قیامت میں سب سے پہلے عورت سے جو پوچھا جائے گا اس کی نماز کے بارے میں، مرد سے بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آگے کیا لکھا ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس کے شوہر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. عورت سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تم اپنے شوہر کو کس طرح پکارتی تھی، شوہر کی تم کتنی عزت کرتی تھی، شوہر کے سامنے تم کیا کرتی، شوہر کے پیچھے تم کیا کرتی تھی.
شوہر کے سامنے ایک رقم، پیچھے ایک رقم، پردے کا خیال شوہر کے سامنے الگ، شوہر کے پیچھے الگ، A to Z وہاں پوچھا جائے گا، شوہر کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا، عزت کس طرح کرتی تھی۔ بہت ساری بیویاں اپنے شوہر کو ارے ترے کر کے بات کرتی، آرے بیٹھ رہے، کئی کو انہیں جہیز لیا کر کو، انہیں لیا رہے ہیں، ان کے ماں باپ لیے ہیں سو جہیز۔ شوہر کی عزت کرنا، وہ شوہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا اگر میں حکم دیتا تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ اتنا بڑا مقام ہے مرد کا، سجدہ نہیں کرنا، اگر کرنا ہوتا تو شوہر کے سامنے کرنا ہوتا، یہ حضور نے فرمایا۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اور شوہر کی عورتیں کوئی عزت نہیں کرتی۔ بہت ساری عورتیں عزت کرتی ہیں اور بہت ساری عورتیں نہیں کرتی، سامنے ایک طرح رہتی ہے، پیچھے ایک طرح رہتی ہے۔ بعض عورتیں شوہر کے جیب سے پیسے مار ڈالتے رہتی، ہمارے پاس کمپلینٹ آتے رہتی۔ بعض عورتیں اپنے شوہر کے جیب سے پیسہ لے لیتی ہیں۔ بعض عورتوں نے مجھے بتایا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضرت تمہیں بولنا نہیں، ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، بولو ماں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولتی حضرت ضرورت پڑ کو ہمارے مرد کے جیب میں سے 500 کاٹ لی ہوں، کیا تو گناہ ہوتا کیا؟ اب جو جواب مجھے دینا تھا میں نے دے دیا۔ تو اگر مجبوری میں شوہر نہیں دے رہا ہے خرچہ بالکل، حالانکہ شوہر کے پاس ہے پیسہ، اس کے باوجود وہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں دیتا، گھر میں خرچے کے لیے نہیں دیتا، دوائی کے لیے نہیں دیتا، تو مجبوری میں سخت ضرورت کے لیے عورت اپنے شوہر سے تو پہلے پوچھنا ہے، اگر شوہر نہیں دیتا تو اس کے ماں باپ سے اور بڑے بھائیوں سے کمپلینٹ کرنا، پھر بھی کچھ حل نہیں ہوتا، تب مجبوری میں عورت جو ہے اس کے جیب سے 500,000 روپیہ کبھی کبھار نکال سکتی ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا روزی کیسے چلے گی۔ ہاں فیشناں کے واسطے لینا نہیں، فیشناں کے واسطے شوہر کے جیب سے پیسہ نہیں چرانا، لپسٹک کا مول لینے، ویسٹ خرچہ کے واسطے نہیں لینا، زندہ رہنے کے واسطے ضروری انتہائی اہم اس کے لیے لینا۔ یہ ایک عورت کو میں جانتا ہوں جس نے اپنے شوہر سے تقریباً 6 لاکھ روپیہ چرایا ہے، 6 لاکھ روپیہ، وہ 1-2 دن میں نہیں، 5-6 سالوں میں۔ دکان ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن بیوی کو کچھ نہیں دیتا، کھانے کے لیے نہیں دیتا، وہ گھر میں جو چاول لا کے ڈال دیا، سالن لا کے ڈال دیا، بس کھاؤ، کبھی گوشت نہیں لاتا، کبھی مچھلی نہیں لاتا، بچوں کو دکان میں خریدنے کے لیے کچھ نہیں دیتا، سیڈسٹ ہے، بالکل سیڈسٹ، ایسا مرد ہے۔ اس لیے عورت مجبور ہو کر کے شوہر کے جیب سے کبھی 500 کبھی 1000، اسکول فیس بھی نہیں دیتا وہ شوہر اپنے بچوں کو، پڑھے نہیں جانے لے، گھر میں پڑھے رہندے، ایسا بولتا، حالانکہ پیسہ بہت ہے۔ تو اس عورت نے مجھے پورا واقعہ سنایا، حضرت میں نے اپنے بچوں کو اس طرح پڑھایا ہے، ابھی بھی میرے پاس شوہر کا 1-1.5 لاکھ روپیہ ہے۔ میں بولا رکھ لو ماں، رکھ لو، کیا ابھی تم نہ گناہ نہیں، رکھ لو۔ تو یہ تو ہو گئی مجبوری والی بات۔ تو اصل بات کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ بیوی نے کیا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا، وہ دیکھنا، اچھا برتاؤ کرنا، عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کے نہ ہونے پر اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنا، شوہر کے گھر کی، اس کی چیزوں کی، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے پیچھے اس کی عزت کرنا، 4 آدمیوں کے سامنے شوہر کی عزت کرنا،
عورتیں بعض مرتبہ 4-5 عورتیں مل کر کے بیٹھی ہیں یا کمبائنڈ فیملی ہے، بیٹھ کر کے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یا ایک ساتھ ہال میں بیٹھ کر کے گپ شپ چل رہا ہے، وہاں بعض مرتبہ عورتیں اپنے شوہروں کو ڈانٹ دیتی ہیں، دیور کے سامنے ڈانٹ دیا اپنے شوہر کو، یا جیٹ کے سامنے اپنے شوہر کو ڈانٹ دیا۔ بتاؤ، شوہر ہے، اس کو جیٹ کے سامنے یا دیور کے سامنے یا سسر کے سامنے عورت ڈانٹ رہی ہے، اس کی عزت رہے گی کیا؟ نہیں رہے گی۔ عورت کو اگر کوئی بات پسند نہیں آئی تو بعد میں جب سب لوگ چلے جائیں، صرف شوہر اور بیوی کمرے میں رہیں، تب بیوی شوہر سے بولنا، دیکھو 4 آدمیوں میں تمہیں فلاں بات بولے، وہ مجھے اچھی نہیں لگی، تو شوہر بھی آپ کی عزت کرے گا، یہ بھائی کو کتنی اچھی، میری جورو کتنی اچھی ہے کہ اس کو بہت بری لگی وہ بات، اس کے باوجود اس نے سنبھالا، کنٹرول کیا، کچھ بھی نہیں کہا، اور اکیلے میں آ کر کے مجھے بولتی ہے۔ شوہر کا دل تو بڑا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا وہ، اور کچھ انعام بھی دے سکتا ہے وہ، میری بیوی بہت اچھی، میری عزت کرتی ہے گھر کے۔ لیکن عورتیں اس طرح کرتی کیا؟ بالکل نہیں کرتی۔ روڈا بہت گالیں دیتے ہیں دین مردانوں کو، روڈا میں آؤ جی جلدی ٹائم ہوتا ہے، چیخ مارتے رہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو قیامت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں پوچھے گا عورت سے کہ تو نے نماز کتنی پڑھی، اور اس کے بعد شوہر کے حق کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے خون پسینہ بنا کر کے تجھ کو کھلایا پلایا، تیرا علاج کرایا، بتاؤ تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، شوہروں کو بھی کرنا ہے عورت کے ساتھ۔ مسنون دعا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں نا، کیا دعا پڑھنا؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، تو میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے۔ یہ ہے اس دعا کا مطلب۔ اے اللہ، تو نے میرا چہرہ، میری شکل صورت جس طرح اچھا بنایا ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اسی طرح اچھا بنا دے، میری زبان اچھی ہو جائے، بات کرنے کا انداز میرا اچھا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ میرا سلوک اچھا ہو جائے۔ دعا کرنے کے لیے کہا حضور نے عینک کو دیکھ کر کے، عینک کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھنا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ عینک کے اوپر یہ دعا لکھ کو رکھ لے ہو، جب بھی دیکھتی یہ دعا پڑھنا یاد آتا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو باضابطہ پرنٹ کرا کر کے گھر میں ادھر ادھر لگاؤں، کپڑا پہننے کی دعا، عینک دیکھنے کی دعا، کھانے کی دعا، یہ سب لگا کر کے رکھنا۔ اس سے کیا ہوتا؟ پڑھنے یاد آتا۔ ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ یاد نہیں رہتا۔ تو جب بھی آپ آئینہ دیکھیں یہ دعا آپ پڑھا کریں، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی شکل صورت کی طرح آپ کے اخلاق کو بھی اچھا کر دے گا۔ اب ذرے عورتیں سوچتی میری شکل کیا بھی اچھی نہیں ہے نا، اب میرے اخلاق کو بھی اللہ ایسا بنایا تو خراب ہوتا ہے، اس واسطے میں یہ دعا نہیں پڑھتی، ایسا نہیں سمجھنا۔ شکل صورت انسان کی جو ہے، جیسی بھی ہے، سب سے اچھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ والتینی میں ہے یہ آیت۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ بہتر بنایا ہے. چاہے آدمی کتنا کالا کلوٹا کیوں نہ ہو, کتنا بد شکل کیوں نہ ہو, پھر بھی وہ دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تو نے جس طرح میری صورت کو اچھا بنایا ہے, اس میں 2 آنکھیں رکھا, اس میں ناک ہے, کتنے ہزار چیزوں کی خوشبو اور بدبو کو یہ ناک سونگھ لیتی ہے, کیسا کمال اس ناک کے اندر ہے, کیا سینسیٹیو پاور اس کے اندر ہے. آنکھ یہ سفید ہے, یہ کالا ہے, یہ لال ہے, یہ پیلا ہے, انہیں میری, انہیں پرایا, انہیں اچھی, انہیں بری. آنکھ کے اندر یہ کوالٹی ہے. کان چہرے کے اندر موجود ہے, کان سے آدمی سنتا ہے, زبان سے آدمی تیلگو بولتا, کنڑ بولتا, اردو, عربک, اچھا بھی بولتا, برا بھی بولتا, غصے سے بھی بولتا, آرام سے بھی بولتا, تیز تیز بھی بولتا. یہ ساری چیز کیا اچھی نہیں ہے کیا؟ اے اللہ, جیسے تو نے میری شکل صورت کو اچھا بنایا ہے, میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. تو رنگ کا کالا یا گورا ہونا یہ مراد نہیں ہے, بلکہ انسان کے سر میں, چہرے میں جو کوالٹیز ہیں, دماغ, کیسا اللہ نے دماغ عطا فرمایا, کتنی ہزار باتیں اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں. بہرحال نماز کا مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب عورت نماز میں بیٹھے, جب عورت نماز میں بیٹھے, سجدے میں جانے کے لیے بیٹھتی ہے نا, تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے. یعنی اتحیات میں بیٹھتی ہے نا, اتحیات میں اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھنا. پھر جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا دے. سجدے میں جب جائیں تو سکڑ کر کے, سمٹ کر کے کرنا کہ پیٹ رانوں سے مل جانا, کیونکہ یہ کیفیت اس کے جسم کو زیادہ چھپانے والی ہے. کیفیت کا مطلب پوزیشن. عورت جو ہے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا دے گی سجدے میں, تو یہ جو پوزیشن ہے عورت کو زیادہ چھپانے والی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس حالت میں دیکھ کر فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے, عورت جب سجدہ کرتی ہے اور سجدے میں اس طرح سے سمٹ کر کے سجدہ کرتی ہے کہ اس کی رانوں سے اس کا پیٹ ملا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے. قیامت میں یاد دلا دو, قیامت میں تم گواہ پیش کر دینا, گواہی دے دینا. کتنی بڑی بات ہے. نماز کی بقیہ سنتیں, اس سے پہلے نماز کی 15 سنتیں ہو گئی تھی, اب سنت نمبر 16. سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا. سجدے میں جاتے وقت پہلے گڑگے زمین پر رکھنا, پھر ہاتھوں کو, پھر ناک کو, پھر پیشانی کو, اور اٹھتے وقت پہلے ناک کو اٹھانا, پھر پیشانی کو, پھر گھٹنوں کو اٹھانا. یعنی بالکل اپوزٹ. بعد میں اس کو دکھا دیا جائے تو اچھا ہے. سلمہ آپا اگر ہیں تو ان کو دکھا دیں تو بڑا اچھا رہے گا. سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر ٹچ ہونا, پھر ہاتھوں کو, پھر ناک کو رکھنا, اس کے بعد پیشانی ٹچ ہونا. اٹھتے وقت ریورس, اٹھتے وقت پہلے ناک اٹھانا, پھر پیشانی, پھر گھٹنوں کو, اس طرح اٹھ جانا. سنت نمبر 17. سجدے کی حالت میں منہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا. سجدے کی حالت میں منہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان, یعنی چہرہ جو ہے
وہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رہنا، اور سجدے میں پیٹ کا رانوں سے اور کوہنیوں کا پہلو سے ملا ہوا ہونا۔ پیٹ ران سے مل جانا اور کوہنیاں، ہاتھ کی کوہنیاں ہیں نا، یہ بغل سے ملنا، کوہنیاں اوپن کر کے نہیں پڑھنا، کوہنیاں ملا لینا بغل میں، اور ہاتھ کی باہوں کا زمین پر بچھا دینا۔ ہاتھ کی باہیں، باہ مطلب ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک کا جو ایریا ہے وہ زمین پر بچھا دینا، اٹھانا نہیں ہاتھوں کو، کوہنیوں کو زمین میں ٹچ کر دینا۔ نمبر 19، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا ملا ہوا رکھنا۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر کے رکھنا، گیپ نہیں رہنا اس میں۔ نمبر 20، سجدے میں دونوں رانوں کا ملا ہوا ہونا۔ سجدے میں دونوں ران، عورت کے دونوں ران مل کر کے رہنا۔ عقیدہ، یہ سب سنتیں ہیں، 20 سنتیں ہو گئی۔ عقیدہ، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ ان پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر بڑا درجہ دیا ہے۔ سب پیغمبر ایک درجے کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو زیادہ درجہ بھی عطا فرمایا ہے، کوئی کسی سے بڑا ہوا، کوئی کسی سے بڑا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے عقیدہ کہ تمام نبیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سنت، کھانے میں برکت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے۔ کھانے میں سنت کیا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کھانے کے اندر برکت آئے گی۔ ہاتھ دھونے سے کھانے کے اندر برکت آتی ہے۔ ہاتھ دھو کر کے کھانا، اگر کوئی معمولی چیز کھاتے ہیں تو بھی ہاتھ کو دھو لینا اچھا ہے۔ اگر موقع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دھو لیا جائے تو اس کے اندر بھی برکت آئے گی۔ یہ ہے آج کا سبق نمبر 17۔ ابھی آپ کو شربت دی جائے گی، آپ سبھی شربت پی لیں گی بعد میں دعا کے بعد۔ کسی عورت نے مسئلہ پوچھا ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت جو ہے عدت میں ہے تو عورت کو کیا کیا کرنا؟ عورت کو کیا کیا کرنا؟ شوہر کے انتقال ہو جانے پر عورت کی جو وہ عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن، ٹوٹل 130 دن ہے عدت۔ تو 4 مہینے 10 دن تک عورت اپنے گھر کے اندر رہے گی، شوہر کے ساتھ وہ جس گھر میں رہا کرتی تھی اسی گھر میں عورت رہے گی، کہیں اور نہیں جائے گی، پہلی بات۔ ہاں اگر اس گھر میں کوئی پریشانی ہو، مثال کے طور پر اس گھر میں کوئی نہیں ہے، اس عورت کو اکیلی رہنا ہے تو ڈر لگے گا، اس لیے وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اور گھر میں تو دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن وہ ستاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن وہ سب اسے ستاتے ہیں، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا ہے، سو تو ستا کو میرے بیٹے کو مار ڈالی ہے، ایسا کر کے ساسان ستاتی، تمہیں بھی ساسان تمہارے میں بعض کچھ ممکن ہے ستاتی ہوں۔ تو اس طرح اگر کسی عورت کو ستاتے ہیں
اور کوستے رہتے ہیں. ایک تو شوہر کا انتقال ہو گیا اس لیے وہ پریشان، دوسرا ادھر گھر میں بھی پریشان کر رہے لوگ. یا کھانے پینے کی تنگی ہے، کوئی کھانے کا انتظام نہیں وہاں پر. یا گھر ہی جنگل میں ہے، شہر میں بالکل لاسٹ میں ہے جہاں چوری کا ڈر ہے، دوسرے لوگوں کے گھر میں آ جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس طرح کی مجبوریوں میں عورت کسی دوسرے گھر میں بھی عدت گزار سکتی ہے. ویسے اگر کو وہاں 10 دن وہاں 10 دن وہاں 10 دن، یہ غلط ہے. ایک ہی جگہ پر کوئی ایک جگہ چن لینا، اسی جگہ پر جا کر رہنا. شرط کیا ہے؟ اس کے شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی ہے اس میں اگر کوئی بڑی پریشانی ہو تب جانا، ورنہ شوہر ہی کے گھر میں 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھنا. پہلی بات. دوسری بات کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بینک کے پاس جانا ہے، انتہائی ضروری ہے، نہیں گئے تو کام نہیں ہوتا، تب وہ گھر سے نکل سکتی ہے. یا اسی شہر میں، مثال کے طور پر مدن پلی کی عورت ہے، مدن پلی ہی میں کوئی اس کا قریبی رشتہ دار مر گیا ہے تو دن میں اس کو دیکھ کر واپس آ جانا. دن میں اس کو دیکھ کر کے واپس آ جانا، رات میں نہیں رکنا، مغرب میں ہو گئے تو نہیں، اس سے پہلے. یا کوئی عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا، اب گھر میں خرچہ چلانے والا کوئی نہیں ہے، اب عورت عدت میں نوکری کرنے جا سکتی ہے. صبح میں سورج نکلنے کے بعد جائے اور سورج ڈوبنے سے پہلے گھر آ جائے، پردے کے ساتھ جا کر کے کوئی بھی جائز کام کرے، بچوں کو پڑھانا، گھر میں برتن صاف کرنا، کوئی بھی جائز کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی روزی روٹی چل نہیں رہی ہے، کوئی کھانا دینے والا بھی نہیں. اسی طرح عورت جب عدت میں ہے تو وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، صابن، شیمپو یہ سب استعمال نہیں کرے گی. صابن شیمپو کو بھی استعمال نہیں کرے گی. ہاں کبھی کبھار استعمال کر لے، سر میں کھجلی ہو گئی، بال میں زیادہ چک پڑ گیا، اس لیے صابن شیمپو کبھی کبھار استعمال کرے گی، لیکن جب بھی نہائے ہمیشہ صابن شیمپو نہیں لگانا، بالکل ہلکا سا لگانا، ضرورت کے بقدر بس، خوشبو نہیں آنا. اور چوڑیاں وغیرہ نہیں پہننا، زیورات نہیں پہننا، زیادہ ڈیزائن والے کپڑے نہیں پہننا، نارمل لباس میں رہنا. اور گھر کے اندر ہی رہنا ہے، اور گھر کی چھت میں کپڑے وغیرہ سکھانے جا سکتی ہے، منع نہیں ہے. اور فون وغیرہ میں جس طرح پہلے بات کرتی تھی اس طرح آپ بھی ضرورت کے بقدر بات کر سکتی ہے. باقی کھانا پینا سب چیز کھا سکتی ہے، البتہ انتقال ہونے کے 3 دن تک گھر میں کوئی خاص آئٹم گوشت وغیرہ نہ کھائے، نارمل ہی کھائے 3 دن تک، اس کے بعد کھائے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور نہانے کے بعد یا کبھی بھی سر میں کنگھی کرے تو موٹا کنگھی استعمال کرنا، باریک کنگھی استعمال نہیں کرنا. چھوٹے اندالے ایک بڑھ جاتی بھائی کا، عدت میں ایسا نہیں کرنا، موٹی کنگھی بس، باریک کنگھی استعمال نہیں کرنا. یہ سب اہم باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.